بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے. وطن عزیز اور دیار غیر میں بسنے والے تمام ہی پاکستانیوں کو ایجنڈا آف دی ڈے سے صدیق سرور کا سلام. پاکستان میں اس وقت اپرچونٹیز کا فقدان بڑے عرصے سے بات کی جا رہی ہے، لیکن اس وقت اگر بات کی جائے 65% سے زائد یوتھ رکھنے والے ملک پاکستان کی، تو اپرچونٹیز کا فقدان اس وقت بھی ایک دفعہ پھر سر اٹھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. مینٹل ہیلتھ، اس جو یوتھ کی ہم بات کرتے ہیں، اس کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے، سٹریس کیوں لے لیتی ہے ہماری آج کی یوتھ. کہا یہ جاتا تھا کہ جس گھر میں 4 یا 5 بیٹے ہوں ان کی تقدیر بدلنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ جب کما کے گھر پہ لے کے آ جاتے ہیں تو یقیناً ان کے جو حالات ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے ملک پاکستان کی یوتھ 65% سے زائد ہونے کے باوجود بھی ہم دن بدن قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. کیا یہ اچھی مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہے یا اپرچونٹیز کا فقدان کس وجہ سے ہے؟ آج اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے. 2 اہم شخصیات میرے ساتھ آج موجود ہوں گی. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر مصباح، جو کہ لیکچرر ہیں اور ماشاءاللہ سے مینٹل ہیلتھ کے اوپر کافی زیادہ کام کر رہی ہیں. ڈاکٹر مصباح افضال صاحبہ، السلام علیکم. ڈاکٹر مصباح کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا آپ تشریف لائیں. میرے ساتھ آج دوسرے مہمان جو کہ انٹرنیشنل ایکسپوجر رکھتے ہیں، پوری دنیا گھومے ہوئے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس سے ایک اہم کڑی کے ساتھ کڑی ملا کے ڈیلی بیسس پہ چل رہے ہوتے ہیں. دبئی سے ویڈیو لنک سے جوائن کریں گے ڈاکٹر کاشف حیات صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ مزاج کیسے ہیں؟ موسم کیسا ہے آپ کا دبئی کا؟ جی اللہ کا شکر، مزاج اچھے ہیں، اللہ کے حکم سے سب کچھ صحیح چل رہا ہے. دبئی کا موسم عام طور پہ کافی گرم ہوتا ہے، لیکن اب موسم بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ. لیکن یہ جو دنیاوی موسم ہے یہ تو ہے، لیکن ہمارے پاکستان اسپیشلی میں کراچی کی بات کروں، موسم تو کچھ بہتر ہو گیا حالات بارشوں کے بعد، لیکن جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ زوروں پہ ہیں. کھیلوں کے میدان ویران ہیں. کھیلوں کے میدان میں کرکٹ میں یہ بات کی جاتی ہے کہ وائٹ واش کر دیا، حالانکہ کچھ اور اس کا نام لینا چاہیے تھا. تو لوگوں کو ایک باتیں کرنے کے ساری بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن مینٹلی طور پہ بہت زیادہ سٹریس میں ہے پاکستانی یوتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس وقت تو دبئی سے بھی بڑی اچھی خبریں نہیں آ رہی کہ شاید پاکستانیوں کے لیے ویزے بھی انہوں نے بند کر دیے ہیں. تو پاکستانی یوتھ کہاں جائے گی؟ پاکستانی یوتھ کا مستقبل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی یوتھ اس وقت کس سٹریس کا شکار دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا آپ نے کہتے ہیں نا بڑی دکھتی نفس پہ ہاتھ رکھا ہے، اور پاکستانی یوتھ یا کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک کی یوتھ جو ہے وہ ان کے ملک کا سب سے بڑا ایسٹ ہوتا ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے، وہ ہمارا فیوچر ہوتا ہے. اور اگر آپ اس بات کو اس طرح سے لے لیں کہ جو ملک ہے، جو ریاست ہے، وہ ہمارے سب کے لیے، انسان کے لیے ایک اس کی ماں کا رتبہ رکھتی ہے، بالکل ماں کی طرح ہوتا ہے. ریاست کی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جس طرح سے ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کے لیے ہر کچھ کرے، ہر چیز دے اس کے لیے تاکہ یہ بہترین انسان بن کے نکلے. لیکن کیا ہم جب اپنے یوتھ کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنی ریاست کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم وہ بیسک چیزوں کو نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یوتھ کیا بلکہ کون ایسا انسان ہے جو پاکستان کے اندر اس وقت فرسٹریٹڈ نظر نہیں آ رہا. میرے پاس یہاں پہ اکثر دبئی میں لوگ آتے رہتے ہیں، چاہے وہ بزنس کے لوگ ہوں، چاہے وہ جاب والے لوگ ہوں، یا اسٹوڈنٹس ہوں، یا کالیں آتی رہتی ہیں. ہر انسان کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہمارے لیے یہاں پہ کچھ کر دیں، ہمیں یہاں پہ بلا لیں، ہمارا یہاں کوئی سیٹ اپ کرا دے. اتنی فرسٹریشن جو بلڈ ہوئی بھی ہے، اتنی جو ڈپریشن کی حالت میں لوگ جاتے جا رہے ہیں، اتنے سٹریس میں رہتے ہیں ہر وقت. ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے اور ہم سب کے لیے، لیکن ہم سب سے زیادہ میں پھر یہی بات کہوں گا کہ ریاست کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا ماں کا ایک رول ہوتا ہے، وہ پلے کرنے کی ضرورت ہے. کیا وجہ ہے کہ اولاد گھر چھوڑ کے چلی جائے اپنے گھر سے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ جب ماں باپ کی تربیت صحیح نہیں ہوتی، ان کا رویہ صحیح نہیں ہوتا، وہ کچھ چیز دیتے نہیں ہیں، تو ایونچولی اولاد چلی جاتی ہے گھر چھوڑ کے بھی. تو یہاں پہ بھی سچویشن یہی نظر آ رہی ہے کہ بڑے سخت حالات نظر آ رہے ہیں. بظاہر آپ تو خیر پاکستان میں رہ رہے ہیں، آپ کو خود اندازہ ہے. ابھی میرے ایک دوست بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ گھر کا کرایہ 30,000 ہے اور بجلی کا بل 80,000 آتا ہے. کہتے ہیں آپ بتائیں دنیا آپ نے گھومی، آپ نے کبھی ایسا دیکھا؟ میں نے بولا بھائی ایسا تو میں نے کہیں پہ نہیں دیکھا کہ آپ کا
گھر کا کرایہ 30,000 اور بجلی کا بل 80,000 ہو. میں نے کہا ہم یہاں دبئی میں رہتے ہیں, اگر آپ کا 4 بیڈ روم کا بھی گھر ہے, 5 بیڈ روم کا گھر ہے, تو زیادہ سے زیادہ 600-700 درہم یعنی 40-50 ہزار یعنی بل آئے گا آپ کا 60,000 کا لگا لیں, اور اس کے بعد 24 گھنٹے یوز کریں آپ, جیسے چاہیں یوز کریں آپ اس کو. تو یہ جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں نا آپ کی کریٹیوٹی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں, یعنی یہ مینٹل سائنسز کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جتنے کام اور ریلیکس اسٹیٹ میں رہیں گے, یعنی آپ کی بیسک چیزیں پوری ہو رہی ہوں گی, تو آپ میں اسٹریس کا موڈ جو ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوگا. لیکن پاکستان میں ہر وقت انسان سروائیول موڈ میں ہے, فائٹ اور فلائٹ کے اندر ہی رہتا ہے, تو اس کو سمجھ نہیں آتا وہ کریٹو کب ہوگا. بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں کراچی کے اندر اور پاکستان کے اندر تو اسپیشلی جو ہے نا وہ ہم لوگ ہر وقت سٹریس میں رہتے ہیں. میں ڈاکٹر مصباح کو بھی شامل گفتگو کروں گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے ڈاکٹر کاشف حیات کی باتیں سنی, انہوں نے پاکستانی یوتھ کو ایسٹ کہا, لیکن یہاں تو لائبلٹی بنا ہوا ہے. یہ جو یوتھ ہے اس کو یہاں پر اپرچونٹیز تو ملتی نہیں ہے, جس طرح سے انہوں نے ہماری پاکستانی زبان میں رونا رویا اس بجلی کے بل کا, ان تمام چیزوں کا. لیکن اگر مینٹل ہیلتھ کی بات کی جائے, اگر مینٹلی طور پہ بندہ اسٹرانگ نہیں ہوگا, مینٹلی طور پہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا, اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوگی, تو کیا وہ کسی کام کرنے کے قابل ہوگا؟ اچھا, تھینک یو سو مچ فار دا کوسچن. مینٹل ہیلتھ, جیسا کہ اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں نا, تو ہیلتھ از کمپلیٹ فزیکل, ایموشنل, مینٹل, اوور آل ویل بینگ آف انڈیویجول. تو مینٹل ہیلتھ تو ایک بہت اہم حصہ ہے. اگر کوئی بھی بندہ اس کو مینٹلی کسی بھی چیز سے وہ افیکٹڈ ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ فزیکل ہیلتھ بھی ڈسٹرب کر دیتی ہے, اور دوسرے ڈفرینٹ اس کے جو ایلمنٹس ہیں وہ باڈی میں پریویل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تمام جو ہیلتھ کے کمپوننٹ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ مینٹل چاہے وہ فزیکل, اوور آل اسپیکٹس ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے بہتر یوتھ کی کر سکتے ہیں, کہ یوتھ اپنی, جیسے انہوں نے بات کی کہ سروائیول موڈ پہ ہے نا, تو ہم کیسے اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنا سکتے ہیں یوتھ نا. کیونکہ جو چیزیں ہیں obviously پاکستان کی جو سچویشن کی بات کی جا رہی تھی وہ تو ویسے ہی ہے, وی ہیو ٹو سروائیو ان دس انوائرمنٹ. اگر اس انوائرمنٹ میں سروائیو کرتے ہوئے ہاؤ وی ہیو ٹو کوپ اپ ود دیز سچویشنز, ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں, تو وہ زیادہ اہم ہے. اور obviously جب آپ, کیونکہ چیزیں ویسے نہیں بدلنی, وی ہیو ٹو چینج اوور اون سیلف, ہمیں سولوشنز اور اسٹریٹجیز پہ جانا ہے کہ ہاؤ وی کین ٹیک دا اسٹیپس ٹو گو اہیڈ ود ویل بینگ آف آور انڈیویجول اینڈ آلسو فار دا سوسائٹی. نہیں یہ تو آپ نے کہا, لیکن ایک انسان جو صبح مرد جو ہے بیچارہ گھر سے نکلتا ہے, ایک تو پہلے گھر پہ وہ بجلی کا ستایا ہوا ساری رات سویا نہیں ہوگا, گھر سے نکلے گا, جو انفراسٹرکچر ہے کراچی کا وہ اپنے آفس پہنچتا ہے, جو کہ اس کو آدھے گھنٹے کا سفر ہے, وہ 1.5 گھنٹے کی مسافت طے کر کے 4-3 بسیں بدلنے کے بعد وہ پہنچتا ہے. تو وہ وہاں پر مینٹلی طور پہ کیسے پرفارم کر سکتا ہے جب وہ اتنا زیادہ سٹریس پہ پہلے گھر سے نکلا, راستے میں اس کو ساری چیزیں جو ہے نا وہ فیس کرتا ہوا آیا, کبھی تو راستے میں موبائل بھی چھن جائے گا, کبھی بائک میں پیٹرول ڈلوانا ہے تو وہ پیٹرول اس کو آدھا دے رہا ہوگا, پیسے پورے لے. یہ جو ہماری مینٹلٹی ایک بلڈ اپ ہو چکی ہے, تو اس کے بعد وہ مینٹل ہیلتھ کو کس طرح سے مطلب وہ جو ہے نا بہتر رکھ سکتا ہے؟ جیسے بھی آپ نے بات کی کہ صبح صبح ایک انسان نکلے گا, ایک تو انیشلی گورنمنٹ لیول پہ بہت رسپانسبلٹیز ہوتی ہے. اگر ہم دوسری سوسائٹیز کی بات کریں, جیسے وہ دبئی سے ہماری ٹیم ممبر کنیکٹڈ ہے, تو وہاں پر تو obviously گورنمنٹ لیول پہ وہ تمام ایشوز فیس کرنا نہیں پڑتے ان تمام انڈیویجولس کو. ادروائز اگر ہم مارننگ کی بات کریں, مارننگ واک از ویری مچ افیکٹو, جو ہم انڈیویجول بیسس پہ کر سکتے ہیں. اگر صبح کی واک کی جائے, ایکسرسائز مارننگ میں کی جائے, وہ جو ایک نیچرل ایلیمنٹس موجود ہیں, فریش ایئر ہے, ایکسرسائز ہے, وہ آپ کو اتنا کیپیبل بنا دیتی ہے کہ اگر وہ اسٹریس بھی آپ کو ہو رہا ہے تو آپ کی باڈی اتنے ہائی لیول پہ نہیں جائے گی کہ وہ یو کین کوپ اپ ٹو سم لیول. تو اپنے بیسس پہ آپ یہ کر سکتے ہیں. دوسرا, ہاؤ یو اوائڈ, کیونکہ اسٹرکچر تو ایسا ہی, اف یو ہیو ٹو سروائیو ان دس, گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تو ہے لیکن ہماری اپنی انڈیویجول بھی تو ہے. تو وہ جو ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے کہ وہ لائف اسٹائل ان کا تھوڑا سا اس طرح سے اپڈیٹڈ نہیں ہے. تو ارلی مارننگ رائزنگ از ویری ہیلدی فار مینٹل ہیلتھ کے لیے, بہت ایک ون آف دا سولوشن جو ہے نا وہ لیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر کاشف میں آپ کی طرف آؤں گا, جیسے ڈاکٹر مصباح نے اس کو لنک کیا کہ اگر آپ مارننگ واک کرتے ہیں یا اپنے مینٹل کو فری رکھتے ہیں, آپ وہ تمام ایکسرسائز بھی کرتے ہیں جس سے آپ اپنے سٹریس کو دور رکھ سکتے ہیں. لیکن کراچی میں, پاکستان میں اسپیشل, میں کوئی نیگیٹو بات کرنا نہیں چاہ رہا, میں بڑا پازیٹیو ہوں اپنی یوتھ سے, لیکن یہاں پاکستان میں طاقت کا نشہ, اقتدار کا نشہ اور بہت سارے نشے ایسے ہیں جس کی زد میں آ کے بہت سارے لوگ اپنی جان کی بازیاں ہار بیٹھتے ہیں. تو جب یوتھ یہ دیکھتی ہے کہ لوگ طاقت کے نشے میں کب کس کو کچل کے نکل جائیں, فورسفلی دیت دے کے اپنی جان ان کی بچ جائے گی, نکل جائیں گے, تو یہ والا کلچر جو ہے یہ بھی کیا مینٹل ہیلتھ کے اوپر امپیکٹ ڈالتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, مینٹل ہیلتھ کے اوپر اوور آل جو آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ رہتے ہیں, اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. آج اگر آپ
جو نئی سائنس ایپیجینیٹکس ہے، اگر آپ اس کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو آپ کے انوائرمنٹ کا اثر آپ کے جینز کے اوپر بھی ہوتا ہے، جو کہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ آپ کے پروٹین بلڈنگ سے ہوتا ہے، اور آپ کی بلڈنگ بلاکس جو ہیں وہ پروٹینز پر ہیں. تو آپ کی سوچ بڑی اثر انداز ہوتی ہے آپ کی اپنی گروتھ کے اوپر بھی. اچھا، سوچ آپ کی بن رہی ہوتی ہے آپ کے انوائرمنٹ سے، جس انوائرمنٹ میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں. میں بالکل یہ بات مانتا ہوں کہ دیکھیے ایک انسان کی اوور آل ویل بینگ کے لیے اس کی مینٹل، فزیکل، ایموشنل، سوشل، فائنینشیل، یہ سارے کارنرز جو ہیں ان کے اندر بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے زندگی، ایک کامیاب بیلنس زندگی گزارنے کے لیے. آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنا بڑا آسان ہے، اور آنکھیں بند کر کے انسان ٹھیک ہے درویشی کی زندگی ہے، بٹ دس از ناٹ ریکمینڈیڈ زندگی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اس طرح سے دوں گا. آپ ایک کسی گھر میں جاتے ہیں، اس گھر میں آپ کے رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، دوست ہیں، آپ کے اچھے ملنے جلنے والے ہیں، سارے کے سارے اس کمرے میں بیٹھے بڑے سے ڈرائنگ روم میں. آپ جیسے ہی ان ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کوشش کرتے ہیں بڑے وارم ویلکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اندر جا کے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ویلکم بھی نہیں کیا جا رہا، آپ کے ساتھ آپ کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے. آپ کوئی بھی بات کہتے ہیں تو آپ کی بات کو سیریس لینے کے بجائے آپ کی تذلیل زیادہ کی جاتی ہے. آپ کو وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے اٹھیں گے کوئی چیز کھانے کے لیے تو آپ کے لیے پلیٹ نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. اس سچویشن کے اندر اگر آپ قریب ترین رشتہ دار بھی ہوں گے تو آپ کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی؟ آپ چاہیں گے کہ میں جلد سے جلد اس کمرے سے نکل جاؤں، یہ لوگ میرے لیے ہے ہی نہیں، یہ ماحول میرے لیے ہے ہی نہیں. اب آپ اسی سینیریو کو ذرا اپنے ملک کے لیے لے آئے. آپ صبح اٹھنے کے بعد سے لے کے رات گھر میں واپس جاتے تک آپ کو اپنی زندگی کی بھی گارنٹی نہیں ہوتی ہے. آپ جس جگہ پر بھی جاتے ہیں آپ کہتے ہیں جی مجھے نادرا کا کام ہے، تو جناب وہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہیں، میرے 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے. آپ کو بینک میں جانا ہے تو عجیب طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. گورنمنٹ کے آفیسز میں، یعنی آپ ہر جگہ پہ یو آر لائک اے بیگنگ. یعنی آپ ایک کوالیفائڈ آدمی ہیں، آپ کے عزت دار آدمی ہیں، لیکن اس ملک میں جب آپ گھوم رہے ہو کوئی بھی اپنا شرعی کام، رائٹ کام کرا رہے ہو، اس کے لیے بھی آپ کو لوگوں سے ایسے منتیں کرنی پڑتی ہیں جیسے آپ کوئی بھیک مانگ رہے ہو. تو ایسی سچویشن میں انسان کیا کرتا ہے؟ جیسے آپ کو میں نے بتایا، وہ کہتا ہے میں اس روم کو ہی چھوڑ دوں جہاں میرے سگے ہیں بیٹھے ہوئے اور میری عزت نہیں کر رہے. تو وہاں اس ملک سے بھی یہی ہو رہا ہے نا، یوتھ کے ساتھ بھی اور بزنس مین کے ساتھ بھی. ابھی میرے ساتھ ایک بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے پاس اس وقت، کہہ رہے ہیں میرے، آف کورس از اے بگ بزنس مین، کہنے لگے کہ میرے گھر کا بل پچھلے 3 ماہ سے ایوریج 10 لاکھ روپے آ رہا ہے. 10 لاکھ، کہہ رہے کبھی 9,25,000، کبھی 9,50,000، کبھی 11,20. کہتا مجھے بتائیں میرا جتنا بھی بڑا بزنس ہو مجھ پہ بھی تو بھاری گزر رہا ہے. پھر انہوں نے مجھے ایگزامپل دی کہ میرے ایک ساتھ اور دوست ہیں جن کے 4 شادی ہال چل رہے تھے کراچی میں، اور ان کی ماہانہ انکم 1 کروڑ روپے تھی. کہتے ہیں انہوں نے سب کچھ بند کیا اور ابھی وہ دبئی آ گئے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ پراپرٹی میں انویسٹ کیا. کہہ رہے ہیں ان کو گھر میں بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، آفس بھی انہوں نے نہیں بنایا، اور ان کو 1 کروڑ 80 لاکھ روپے ماہانہ آ رہے ہیں. کہہ رہے ابھی وہ میاں بیوی اور 2 بچے ابھی یورپ گھومنے چلے گئے، کبھی یہاں گھومتے ہیں. کہہ رہے ہیں کتنا خرچہ ہے ان کا؟ کچھ بھی خرچہ ان کا نہیں ہے. تو زندگی تو یہ ڈاکٹر صاحب بیسیکلی جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہی پوائنٹس ہیں. جب عوام دیکھتی ہے، مڈل طبقہ دیکھتا ہے، یا وائٹ کالر مینٹین لوگ جب دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ اقتدار میں بیٹھے ہوئے یا جو بڑے بزنس مین ہیں ان کی انکم یا ان کے سورس آف انکم اس طرح سے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے، تو اپرچونٹیز ان کے لیے کیسے ہیں؟ میں ڈاکٹر مصباح کی طرف چلوں گا. ڈاکٹر مصباح صاحب بڑی اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے ڈاکٹر کاشف صاحب نے، کہ برین ڈرین جو ہو رہا ہے، برین ڈرین کے علاوہ بزنس مین بھی پاکستان سے جا رہا ہے. اگر ایک بزنس مین جاتا ہے تو یقیناً اس کے پاس جو لوگ امپلائیز تھے وہ سارے کے سارے لے آف ہو جائیں گے. تو یہ پاکستان کے لیے زیادہ الارمنگ سچویشن ہو رہی ہے. ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر، ایک سیلف امپلائڈ جو بندہ تھا وہ تو ڈرین آؤٹ ہو گیا، پاکستان سے چلا گیا. لیکن یہ جو انڈسٹریز یا یہ جو بزنس مین یہاں سے موو ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے اوپر اس کا کتنا بڑا امپیکٹ آ رہا ہے؟ obviously جیسے کہ کوئی بھی بزنس یا کوئی بھی انڈسٹری، اس کے ساتھ بے انتہا لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہوتا ہے، ان کا سورس آف انکم وہاں سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب وہ پوری ملٹی نیشنل کمپنیز، جیسے اگر ہم میڈیسن یا اس کی بھی بات کریں، تو وائنڈ اپ کر کے پاکستان سے جا رہی ہے، جو مین تھی وائنڈ اپ کر کے وہ یہاں سے امپلائی لے آف تو ہو ہی رہا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہوں گی، جو قابل لوگ ہیں نا، کہ آپ کو اپنی اسکلس پہ فوکس کرنا ہے. جو قابلیت موجود ہے وہ اپنے لیے راستے بنا ہی لیتی ہے، جگہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے. اگر ہم ڈیفینیٹلی امپیکٹ تو پڑتا ہے فار ٹائم بینگ، فار فیو منتھس، بٹ ملٹی نیشنل کی پالیسیز بہت اچھی ہوتی ہیں. وہ آپ کو 1 منتھ کا ٹائم ڈیوریشن پہلے سے ہی بتا دیتی ہیں. تو دے آر ویری، اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی بات کی
جائے تو جو پاکستان میں ٹاپ ملٹی نیشنل آرگنائزیشن ہے ان کا بہت اچھا امپیکٹ, جیسے میرا تو تجربہ رہا, تو اس میں ایک انسانیت کو سب سے ٹاپ پریورٹی دی جاتی ہے. نہیں, جیسے آپ نے کہا کہ اگر کمپنیز لے آف کرتی ہیں, 1 مہینے کا نوٹس اگر انہوں نے دے بھی دیا, 2-4 مہینے کی سیلری بھی انہوں نے دے دی, لیکن جب چونکہ مارکیٹ اس وقت شرنک ہو چکی ہے, اپرچونیٹیز ہیں نہیں, تو وہ جو بندہ لے آف کرے گا کہیں سے, وہ جہاں بھی اپلائی کرے گا آلریڈی وہاں پر تو لوگ اویلیبل ہیں, تو اپرچونیٹیز کا تو فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس سے تو مینٹل اسٹریس اور زیادہ بڑھے گا, معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں وہ اور زیادہ مینٹل ہیلتھ کا شکار ہوں گے. ایگزیکٹلی, تو اس سے نا جو ہمارا پاکستان کا جو المیہ ہے وہ ایک بیڈ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں, ہم امپلائیز کریٹ کریں, ہم بزنس مین کریٹ نہیں کریں, ہم بزنس مائنڈ کریٹ کیوں نہیں کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ لوگ کریشن کی طرف کیوں نہیں جا رہے. وین دے MBA کی ڈگری تو لوگوں کے پاس موجود ہے, لیکن وہ کریشن کیوں نہیں کرے, وہ لوگوں کو اپرچونیٹیز فراہم کرے نا. تو وہی تو پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی والی جو سچویشن ہے یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. تو وہ جو علامہ اقبال کے شعر کی تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں, تو اپنے آپ کی اسکلز اتنے لیول اپ گریڈ آپ کر لو کہ آسمان تو پوری دنیا آپ کی ہے نا. تو یہ رسک لیتے ہوئے تو یہاں ڈر لگتا ہے نا کہ آپ جاب کو زیادہ سیکیور اور سیف سمجھتے ہیں کہ جاب اسٹارٹ کر لیں گے, کچھ آنا ارننگ اسٹارٹ ہو جائے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بزنس کرنے کے لیے جاتا ہے اس کو بھی ہیوج بجٹ چاہیے, فنڈ چاہیے, کوئی چھوٹا بزنس بھی اس کو اسٹارٹ کرنا ہے تو پھر رسک بہت زیادہ ہے. بجلی کا بل جو بیسک کمپوننٹ ہے ہمارے کسی بھی بزنس کا, اس کا کافی زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر مجھے ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹے سے بریک پہ چلیں گے, بریک سے لوٹ کے آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین, آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ بیسکلی کس طرح سے ڈسٹرب ہوتی ہے کارپوریٹ کلچر کے اندر. اگر کوئی امپلائیز لے آف ہوتے ہیں, لے آف کرنے کے بعد ان کے پاس اپرچونیٹیز کا فقدان کس طرح سے ہے. آلریڈی ہماری انڈسٹریز اس وقت جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے. جو بیسک میجر کمپوننٹ ہے وہ الیکٹریسٹی ہے. الیکٹریسٹی کے جو IPPs کی بات ہمیشہ سے کی جاتی ہے, اس کے اوپر بھی کوئی خاطر خواہ ریزلٹ ابھی تک نظر نہیں آیا. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں اتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, ہمارے پاس چاروں موسم ہیں, اتنے زیادہ منرلز کے بزنس ہیں, اتنی زیادہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں, لیکن اس کے بعد اچھی مینجمنٹ کا شاید فقدان ہے, جس کی وجہ سے پاکستان اس طرح سے ترقی نہیں کر رہا. ہمارے پاس امپورٹ بیس اکانومی کو ہم کب تک لے کے چلیں گے. ہماری GDP کا اگر 17 سے 18% اکانومی ہماری جو ہے نا وہ بیس کر رہی ہوگی امپورٹڈ آئٹمس کے اوپر, امپورٹ بیس اکانومی کے اوپر, تو یقیناً ہم اس کو سروائیو نہیں کر پائیں گے. امپورٹ کی جہاں تک بات کی جاتی ہے, ایکسپورٹ اور امپورٹ اگر برابر نہیں ہوگا تو یقیناً اپرچونیٹیز کریٹ نہیں ہو سکتی. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, بریک سے لوٹ کے آئیں گے. اسٹے ٹیون. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ مینٹل ہیلتھ, خاص کر کے اسپیشلی کارپوریٹ سیکٹر کی اگر بات کی جائے تو کارپوریٹ سیکٹر میں اس طرح کا اسٹریس بھی دیا جاتا ہے کہ جو امپلائیز اپنے باس کے آگے بول نہیں سکتے. باس کا پریشر, HR کا پریشر, یا باقی ڈپارٹمنٹس کا KPIs کو فالو کرنے کا پریشر, اور پھر جو ہے نا ٹائم آفس آنے کا ضرور ہوتا ہے, جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. تو اگر آپ کی لائف ورک لائف بیلنس آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر کس طرح کا آپ کی مینٹل کے اوپر, مینٹل ہیلتھ کے اوپر آپ کا کس طرح سے اس کا امپیکٹ آتا ہے. میں چلوں گا ڈاکٹر مصباح کی طرف. ڈاکٹر مصباح, جس طرح سے ہم بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے, میں اب کارپوریٹ سیکٹر پہ اس کو لے کے آ گیا ہوں اپنی ڈبیٹ کو. ایک امپلائی جو آفس جاتا ہے, آفس جانے کے بعد اس کو آپ کو پتا ہے کہ جانے کا ٹائم ہوتا ہے, واپس آنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے, پریشر, کام ختم کرنا ہے آپ نے. خاص کر کے اسپیشلی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, MNCs کی بات نہیں کر رہا, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جہاں 2 بندے کام ہونے چاہیے وہاں ایک بندے کو رکھا ہوا ہوتا ہے. اس کو کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے اپنی KPIs بھی پھر وہ فالو کرنی ہوتی ہے, تو وہ بیچارہ رات 8-9 بجے تک بیٹھا ہوتا ہے. ورک لائف بیلنس اگر نہیں ہوگا تو مینٹل ہیلتھ کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے؟ Definitely, this is a very important question. Work-life balance is very necessary. یہی وجہ ہے کہ جو تمام یورپ میں اگر ہم دیکھیں تمام سوسائٹیز, ان کے رولز, ریگولیشن میں ایسا ہے کہ کچھ اسپیسیفک ہارس ہیں, آپ اتنے ہی ہارس کی جاب کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ کی کچھ اسپیسیفک اوور ٹائم آپ کر رہے ہیں, کچھ ایسا کر رہے ہیں, تو وہ لاس اس کے اگینسٹ, آپ لاس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. پاکستان میں خیر اس طرح سے نہیں ہے, جیسا کہ آپ نے بات کی کہ 2 سے 2 پرسن جو ہیں وہ 1% کا کام کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی 2% کا 1% کام کر رہا ہے. ایگزیکٹلی, کہ یعنی لوگ کم ہیں
اور وہ جو برڈن بہت زیادہ ہے Workload زیادہ ہے. ورک لوڈ زیادہ ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر کام کی کوالٹی پہ بھی امپیکٹ آئے گا, کام اور اس کے ساتھ ساتھ پرسنل لائف پہ امپیکٹ آئے گا, اور ایک وقت آئے گا کہ وہ پرسن نا اس نے اگر ساتھ ساتھ خود کو مینیج نہیں کیا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ کسی ڈس آرڈر مینٹل النس کی طرف چلا جائے گا. جب بھی ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں نا, تو یہ مینٹل ہیلتھ سے از ویری نیسسری. بس النیسز جو ہوتی ہیں وہ آہستہ 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 ایک اسٹیج آتی ہے, جیسے ہم ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں, اسٹریس کی بات ہے, شیزوفرینیا, موڈ ڈس آرڈرز, یہ جو مین ڈس آرڈرز ہیں وہ ایک اس میں پورا منتھس کا وہ پورا برڈن ہوتا ہے. ایک اسٹیج آتی ہے کہ پرسن اس اسٹیج پہ چلا جاتا ہے, بیلون بھرتا رہتا ایک وقت آئے گا پھٹے گا. ایگزیکٹلی, اور اس وقت ٹریٹ کرنا بہت ٹف ہو جاتا ہے, ریدر دین کہ اگر آپ انیشیل سچویشن میں نا اس کو ہینڈل کر لو. تو انیشیل اگر آپ کچھ سمٹمز ہیں, جیسا کہ اگر آپ بہت زیادہ آپ کی ڈپریشن, میٹو سے سیڈنس, جس ایموشنز, ہماری ایموشنز بھی ہمارے اندر ڈفرینٹ ٹائپ کی ہے نا, لائک ہیپینس, سیڈنس, انزائٹی ہمارے اندر ہوتی ہے, سرپرائز ملتا ہے تو ایک وہ الگ سی خوشی ہوتی ہے. تو ان ایموشنز کا بیلنس رہنا بہت ضروری ہے. اب جب کسی بندے میں وہ جو ہوتا ہے نا کہ ڈیمانڈ اور لاس کی بات کرتے ہیں, کتنی ڈیمانڈ ہے اور اس کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, سوری کہ ڈیمانڈ اور سپلائی, تو وہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں جب ڈفرینس آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی امپیکٹ تو پڑے گا. اب اس پرسن کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. ہمارے ہاں سوسائٹی میں ایک سب سے بڑا یہ المیہ بھی ہے کہ یہاں پر خود پہ دھیان نہیں دیا جاتا. کام کام اور کام, فائنینشیل از ون آف دا ایسپیکٹ, ڈیفینیٹلی ایک میجر ایسپیکٹ ہے, لیکن اپنی ذات آپ کی بہتر ہوگی, آپ اوور آل ہوگی, تبھی تو آپ کچھ کر سکو گے. پرائرٹیز بھی تو ڈیفائن ہوتی ہے نا, جب اس کی پرائرٹیز یہ ہے بچوں کی فیس پے کرنی ہے, گھر کا کرایہ دینا ہے, بجلی کا بل دینا ہے, تو وہ کہتا ہے اگر 12 کی جگہ 15 گھنٹے بھی کام کرنا پڑے, مجھے اس کا کوئی پے آف ملتا ہے, کہیں سے مجھے پے آؤٹ ملتا ہے اس کا, تو میں یقیناً کام کروں گا. 2 جابس کر رہے ہوتے ہیں. میں ڈاکٹر کاشف صاحب کی طرف چلوں گا. ڈاکٹر صاحب, انٹرنیشنل ایکسپوجر آپ کا, زیادہ زندگی کا ٹائم آپ کا یورپ میں گزرا, ابھی آپ گلف میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں پوری دنیا کے اندر کس طرح سے ورک لائف کو بیلنس کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ہمارے پاکستان کے اندر تو ونس اگین اگر میں جتنا بھی کھاؤں نا کم کرنا نیگیٹیوٹی کو, پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتی ہے. میں خود وہ انسان ہوں جو وہاں کی لائف کو چھوڑ کے پاکستان آیا تھا رہنے کے لیے, سیٹل ہونے کے لیے, بزنس اسٹیبلش کیا, فیملی کو لا کے رکھا. اگر میں آپ کو پرابلمز بتانا شروع کروں جن کے میں نے حل نکالنے کی بھی کوشش کی, انوالو بھی ہوا, لیکن کوئی بھی کام کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ول. اگر ول نہیں ہوگی کوئی چیز صحیح کرنے کی تو وہ چیز صحیح ہوگی نہیں. تو ہمارے نظر یہ آیا کہ میں نے جتنے بھی ایفرٹس کیے, گورنمنٹ کے اداروں سے ملتا رہا, کوشش کرتا رہا, بٹ دا ول واز مسنگ ایٹ دیٹ ٹائم. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا ادر کنٹریز میں کیا ہوتا ہے, دیکھیں ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں آپ کو بڑی اچھی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کی دیتا ہوں. چلیں, کیونکہ میں وہاں رہا ہوں تو میں وہاں کی سب سے پہلے بات کرتا ہوں, بعد میں پھر ہم دوسرے ملکوں کی کرتے ہیں. وہاں پہ ایک اوبر ڈرائیور, ٹیکسی ڈرائیور, اس کو ٹیکسی اوبر چلانے کے لیے ڈیفینیٹلی ایگزام پاس کرنا پڑتا ہے, فٹنس ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد وہ اوبر چلانا شروع کرتا ہے. اب اس نے اوبر تو چلانا شروع کر دی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ جب چاہے, جیسے چاہے, دن رات چاہے, 20 گھنٹے چاہے چلا لے, ایسا نہیں. وہاں پہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو شروع میں سائن کرنی پڑتی ہیں. 50 گھنٹے چلا سکتے ہیں ایک ہفتے کے اندر. اس 50 گھنٹے کے بعد اس کو الاؤ نہیں ہے, اس کو کہا تم جاؤ اور اپنی نیند پوری کرنا ہے تمہیں ریگولر بیسس پہ. تو 50 آورز پر ویک کی میں بات کر رہا ہوں, ایک ویک کی بات کر رہا ہوں, یعنی 8 گھنٹے سے تھوڑا سا زیادہ پر ڈے. اور ہر 2 گھنٹے کے بعد اس کو 30 منٹس کا ایک بیچ میں بریک لینا لازم ہے, جس میں وہ ٹیکسی سے اترے گا, اسٹریچ کرے گا, کچھ کھا پی لے, واک کر لے, اس کے بعد ٹیکسی میں بیٹھے پھر چلے اوبر کے اندر. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی باڈی بنی ایسی نہیں ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد اس کی باڈی فٹیگ ہونے لگتی ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا, اس کی آنکھیں بند ہوتے لگتی ہے چلاتے ہوئے ٹیکسی کو. تو ان چیزوں کو خیال کرنا پڑتا ہے. اچھا, اب آپ کہیں کہ چلو اس نے سائن کر دیا, اب وہ کر لے گا, ایسا ہوتا نہیں ہے. کیونکہ انسان کی عادت ہوتی ہے, وہ کوئی نہ کوئی ہی ٹرائی ٹو جسٹ اسنیک اراؤنڈ اور اپنے راستے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے, یار چلو 50 کے 60 کر لیتا ہوں, 70 کر لیتا ہوں. تو گورنمنٹ نے ونس اگین اس کے لیے ریگولیشن یہ رکھی ہوئی ہے کہ ان کے لیے ایک لاگ بک دی جاتی ہے جو ان کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا ہے. پہلے پیپر پہ ہوتی تھی, اب انہوں نے اس کی ایپ بنا دی ہے, تو آٹومیٹکلی لاگ ہوتا رہتا ہے کہ اس نے بریک لیا یا نہیں لیا, اس نے اتنے گھنٹے چلانے سے زیادہ تو نہیں کر رہا تھا, سارا ریکارڈ ایک بن رہا ہوتا ہے. ناٹ اونلی دیٹ, اس کے ڈرائیونگ پیٹرن کو بھی نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, اس نے کتنی بریکیں لگائیں, کتنے جرکس لگائے, کتنی اسموتھ چلائی, ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ. آپ مجھے بتائیں, میں آپ کو اس وقت بات کر رہا ہوں صرف ایک ٹیکسی ڈرائیونگ پروفیشن کی, آپ مجھ سے کارپوریٹ کے اسٹریس کی بات کر رہے ہیں.
یعنی یہاں پہ اس لیول پہ خیال کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں کوآپریٹ کے اوپر بھی بندے کو گدھا سمجھ کے اس سے کام لیا جاتا ہے. کووڈ کے بعد تو اب یہ حال ہو گیا ہے دنیا کے اندر کہ لوگ ہفتے کے اندر صرف 2 دن کام پہ جاتے ہیں, آفس فزیکل سائٹ پہ جاتے ہیں, باقی کہتے ہیں گھر سے کام کرو, نو پرابلم. شارٹ ڈیز کرنے, شارٹ ڈیز کر لو. لوگ مینیج کرنا سیکھ لیا انہوں نے کہ کس طرح سے ان کو کام بھی کرنا ہے, گھر کو بھی ٹائم دینا ہے, آفس کا بھی پورا کام ہونا ہے. اسٹریس فری لائف کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اسٹریس دینے سے انسان کبھی کریٹو نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں, جب انسان اسٹریس ہارمونز اس کے ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ فائٹ اور فلائٹ میں جاتا ہے. اس کے بعد اس کا مائنڈ کریٹو ہوتا ہی نہیں ہے. ان آرڈر فار ہم ٹو بی ان اے کریٹو اسٹیٹ آف مائنڈ, اس کو اپنے برین بیس کو سلو ڈاؤن کرنا پڑتا ہے, جس کے اندر وہ کریٹو ہوتا ہے. اس کو الفا میڈیٹیٹو یا تھیٹا میڈیٹیٹو میں جائے گا, کریٹو ہوگا, ریلیکس ہوگا تو کچھ کر سکے گا. لیکن یہاں ریلیکس ہونے کا ٹائم کہاں مل رہا ہے پاکستانی قوم کو؟ پاکستان میں تو ایسا لگتا ہے کہ گاڑی کی بریک جس طرح سے ایکسلریٹر پہ پیر دے کے اور بریک پہ دوسرا پیر لگا کے مسلسل ریس دیتے رہے تو کیا ہوگا انسان کا حال, گاڑی کا حال؟ گاڑی کا انجن تباہ ہو جائے گا. تو انسان کو بھی وہاں پہ ایسے یوز کیا جا رہا ہے کہ اس کو فل ایکسلریٹر دیا جا رہا ہے اور بریک پہ بھی پیر لگا ہے, وہ آگے بھی نہیں بڑھ پا رہا, تو وہ تو برن آؤٹ ہو جائے گا, کمپلیٹلی برن آؤٹ ہو جائے گا. اسٹریس, ڈپریشن, جو بیماری آپ کے ہیں, دیکھیں لائف اسپین کیوں کم ہو گیا وہاں پہ لوگوں کا. کیا وجہ ہے کہ دنیا کے اندر لائف سپین بڑھایا جا رہا ہے, ریلیکس کر کے ان کو اچھی زندگی لائف سٹائل دے کے بیلنس لائف کر کے. پاکستان میں لائف سپین کم ہو رہا ہے. اب سر یہ چیزیں ڈاکٹر کاشف, یہ چیزیں میں سمجھ گیا, لیکن اس کے باوجود ہم 15 گھنٹے کام کرنے کے باوجود ہم لوگ قرضے تلے دبے ہوئے ہیں, IMF کے مقروض ہیں, پوری دنیا کے مقروض ہیں, تو ہمارا کام جاتا کدھر ہے؟ پوری دنیا میں لوگ ایک ویک میں 48 آورز کام کرتے ہیں اور پھر بھی وہ ریلیکس ہیں, خوشحال ہیں. ہم 15 گھنٹے کام کرنے کے باوجود بھی نکل نہیں پا رہے ہیں اس کرائسس میں سے. ریزن کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ریزن آپ کے سامنے بہت زیادہ ہے. جہاں پر پیسہ بن رہا ہے, جہاں پہ پیسہ آ رہا ہے, وہاں پہ یعنی absorb بھی ہو رہا ہے بہت اچھی طرح, لیکن جہاں پہ لگنا چاہیے یا جس کے لیے, دیکھیں جب کوئی ایک ملک بنایا جاتا ہے نا, جب ملک ہوتا ہے, ایک ریاست ہوتی ہے. ریاست بنتی ہے کس چیز کے لیے, کس خیال کرنے کے لیے؟ عوام کی. بالکل ایسے ہی, یعنی جمہور کی حفاظت کے لیے, اس کے خیال رکھنے کے لیے, اس کی گروتھ کے لیے, نہ کہ جمہور کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاست کا بھرپور خیال رکھے. تو اب یہاں پر تو جب الٹا ہو جائے گا سارا سلسلہ, تو جو پتہ آپ کو یہ چلے گا, آپ نے گھر میں مالی رکھا تھا پلانٹ لگانے کے لیے, آپ نے ایک چوکیدار رکھا تھا گھر کی حفاظت کرنے کے لیے, تو نہ تو مالی اپنا کام کر رہا ہے, نہ چوکیدار اپنا کام کر رہا ہے, وہ باہر کے باہر پیسے لیتے جا رہے ہیں, نہ آپ کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں, نہ آپ کے گھر کی پلانٹیشن کا خیال کر رہے ہیں. باہر کے ملکوں میں آپ کے یہ ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو وہی پہلی بات بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی بات, سب سے پہلا رائٹ کس کو دیا جاتا ہے؟ جمہور کو, عوام کو. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ عوام کے پاس کوئی رائٹ ہی نہیں ہے. آپ کے ملک میں یعنی میرے ملک میں یہی بات بولوں گا, آپ کا مطلب کیا کہہ سکتا ہوں, ہمارے ملک میں جب الیکشن ہونے کے بعد ہم اس کو کنٹروورشل بنا دیتے ہیں, اور کنٹروورشل بنانے کے بعد اس کا حل ہی نہیں آتا. ہمارے ملک کے اندر جہاں کے اوپر کانسٹیٹیوشن کو توڑ دیا جاتا ہے, 90 دن کی حکومت آتی ہے, 90 کے بعد اسے جانا ہی جانا ہوتا ہے, لیکن وہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے اپنی مرضی سے. جب ہم ہر 2 منٹ کے اندر اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی ترمیم کر دیتے ہیں, اس کو توڑ دیتے ہیں, اب کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا ہم قرضہ اتارنے کے لیے تیار ہیں؟ کون سی ہماری ویل ہے قرضہ اتارنے کی؟ جب ہمارا مائنڈ یہ ہو کہ ہم تو غلام پیدا ہوئے ہیں اور غلام کو بولنے کا حق نہیں ہے. اگر آپ ریاست کو یہ بات بول دیں تو ریاست کہے کہ رہنا ہے تو رہو اس ملک میں, ورنہ نکلو اس ملک سے باہر. ایسا ہوتا ہے. آپ کسی چیز کے اوپر انگلی اٹھا کے دیکھیں پاکستان میں, ہے آپ کو اجازت ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب سیاسی بحث میں نہیں پڑھوں گا, کیونکہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی کسی بھی قسم کا لگاؤ نہیں ہے, مجھے سیاست سے بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے. میں ڈاکٹر مصباح کو بھی شامل گفتگو کروں گا, وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہی ہیں آپ کی باتوں سے کہ سیاست میں چلے گئے ہم لوگ. ڈاکٹر صاحب, یہ جو کارپوریٹ کلچر کی بات کی جاتی ہے, جو دنیا کی بات کی ڈاکٹر کاشف حیات صاحب نے, کہ ایک انہوں نے ٹیکسی ڈرائیور کی ایگزامپل دی, کہ اس کو مانیٹر کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایپس اور سسٹم بنایا ہوا ہے, کہ اس کو جو اپنا بزنس کر رہا ہے, روڈ پہ گاڑی چلا رہا ہے, اس کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا رول اینڈ ریگولیشنز کو فالو کر رہے ہیں. تو ہمارے پاکستان میں جو ادارے ہیں جنہوں نے رول اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرانا ہے, وہاں آپ کو کچھ رول اینڈ ریگولیشن نظر آتے ہیں؟ اچھا, جیسا کہ میرا ہیلتھ کیئر سے تعلق ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز تو پاکستان میں بہت اچھے موجود ہیں, لیکن فقدان جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کا ہے. قانون موجود ہے, اپگریڈیشن بھی ان میں وقت کے ساتھ آ رہی ہے, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن قانون تو ہمارے پاس وہی انگریز کا پرانا بنایا ہوا قانون ہے نا. جب 1947 میں قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان میں کون سا آئین امپلیمنٹ کرائیں گے,
تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آئین کی کیا ضرورت ہے, ہمارا آئین تو 1400 سال پہلے بن چکا ہے. جس دو قومی نظریے کے اوپر پاکستان بنا تھا وہ آئین نافذ ہوا یا ہم انگریزوں کے قانون کو فالو کرتے ہیں؟ اچھا یہ آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. ایز بینگ اے اسٹیٹ آپ کا اپنا قانون ہونا چاہیے, جیسے کہ تمام دوسرے کنٹریز کا ہے, ان کے اپنے قانون ہیں, اس کو وہ امپلیمنٹ بھی بہت اچھے طریقے سے کریں, پالیسیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. لیکن پاکستان میں اگر کچھ قانون بنے ہوئے بھی ہیں نا, ان کی امپلیمنٹیشن اس طرح سے ہے نہیں. بٹ ہیلتھ کیئر سیکٹر میں اگر ہم دیکھیں کہ زندگی کی بات ہو رہی ہے, تو مینٹل ہیلتھ میں بھی زندگی کی بات ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, کیونکہ میڈیسن کی فیلڈ ہے تو وہ تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس ہیلتھ کیئر میں ٹو سم ایکسٹینٹ ایز کمپیئر ٹو ادر آل دا سیکٹرز موجود ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ موجود ہے. تو قانون کی امپلیمنٹیشن ہونا بہت ضروری ہے. باقی تمام سیکٹرز میں بھی اس طرح سے امپلیمنٹیشن ہے, جیسے آپ نے اسٹارٹ میں بات کی کہ روڈ پہ ڈرائیو کرتے ہوئے تو وہ کوئی ایسے فوراً جیسے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے کسی کا, تو وہ قانون سب کے لیے سیم ہونا چاہیے, چاہے وہ ارسپیکٹو آف. لیکن ہمارے پاکستان کا قانون تو امیر کے لیے بہت اچھا قانون, صاف ستھرا اے سی والا قانون ہے, اور غریب کے لیے گرمی والا قانون, روڈ پہ بیٹھ کے بھی اس کو بیچارے کو. تو وہی نا, سب سے پہلے انسانیت ہونی چاہیے. جب ہم گورنمنٹ لیول پہ بات کرتے ہیں, کسی بھی اف یو آر جیسے کسی بھی سیٹ اپ کے اگر آپ مینیجر ہو یا اس کو آپ چلا رہے ہو, ایز بینگ اے سی او, آپ کے لیے ہر انسان کی ذمہ داری آپ پہ ہوتی ہے, ایز بینگ آپ کے امپلائیز کی, کیونکہ آپ سے سوال ہوگا کل کو. آپ رسپانسبل ہیں اپنے ہر عہدے کے جو آپ نے کیا, یو آر رسپانسبل فار یور اون سیلف نا. تو میں نے کارپوریٹ کلچر کی, جہاں کارپوریٹ سیکٹر کی میں بات کر رہا تھا, امپلائی تو مجبور ہوتا ہے وہ کام کرنے کے لیے 8 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹے, 12 گھنٹے, 14 گھنٹے. جو مینجمنٹ ہے وہ کیا اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے, کہ اس کو پتا ہے کہ اگر ہم آج اس کو فارغ کرنے کی بات کریں گے یا آج اگر ہم اس کو نوٹس دے دیں گے کہ آپ کی جاب, تو وہ ڈر کے بیچارہ جو ہے نا کام کرنے کی طرف آ جائے گا. کوئی اس طرح کا میکنزم موجود نہیں ہے اپریزلز کے, اور اس طرح یہ بھی مینٹل ہیلتھ کے اوپر امپیکٹ ڈالتی ہیں چیزیں. جی بالکل, یہ بہت بری طرح سے امپیکٹ, یہ جو پریشر ہے نا, پریشر میں کبھی بھی, اچھا اسٹریس کی بات بھی کریں تو اس میں ایک یو اسٹریس آ جاتا ہے, ایک ڈس اسٹریس آ جاتا ہے. ایک تو موٹیویشن, اگر آپ کو پازیٹیو موٹیویشن دی جائے نا فار اے ٹائم بینگ, اور تھوڑے ٹائم کے لیے آپ جو پازیٹیو لے رہے ہوتے ہو کہ یہ مجھے کرنا ہے, اچیو کرنا ہے ود ہیپینس, تو وہ تو آپ بہت اچھے طریقے سے اچیو کرو گے. دیر آر سم ویز. تو جب ہم نیگیٹیوٹی میں آ جاتے ہیں نا, ڈس اسٹریس, جیسے آپ اس کو جس کو ہم عام زبان میں ڈنڈے کے زور پہ کروانے والی بات کر رہے ہیں نا, تو وہ اس میں تو پھر اس بندے کا جو ہے وہ ڈاؤن اپ, اس میں ہماری باڈی میں ڈفرینٹ جیسے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, ہارمونس موجود ہیں. نیورو ٹرانسمیٹرز میں آکسی ٹاکسن, جیسے انہوں نے بات کی تھی کہ فیملی کی بات کی تھی, فیملی سسٹم کی بات کی تھی نا, جب ہم انسانوں کے ساتھ بانڈنگ ہوتی ہے, کلوز ایسوسیشن ہوتی ہے, تو آکسی ٹاکسن ریلیز ہو رہا ہوتا ہے وین وی ہینڈ شیکنگ سے, تو وہ دیٹ از ویری گڈ فار. تو اسی جب کوالٹی کمپرومائز ہوتی چلی جاتی ہے, جب ہمارا اگر آپ کا ورکنگ کلچر بھی ایسا ہو کہ جس لائک اے فیملی ہونا, تو آکسی ٹاکسن, اس کے علاوہ ڈوپامین از آلسو ویری افیکٹو. پھر ہماری سیروٹونین, دیز اینڈ دین اینڈورفن, اور آلسو دیز 4 آر میجر, جن میں سے 3 ہمارے جو نیورو ٹرانسمیٹرز تھے, اینڈ آکسی ٹاکسن جو تھا وہ ہارمون تھا, اور بھی بہت سارے ایسے کیمیکلز ہیں جو موجود ہیں نا. تو وہ اگر فیملی والی سچویشن ہم کریٹ کر دیں, اس میں پریشر نہ ڈالیں, فیملی والا اس طرح سے ہو کہ مطلب الائن کیسے کریں گے. اچھا الائن اس طرح سے کہ جیسے آپ نے بات کی قانون, ایس او پیز, ہر آرگنائزیشن کے نا ایس او پیز ہوتے ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پالیسیز. تو وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ریٹرن میں تو موجود ہوتی ہیں, وہ جب اپروول بھی آپ کروا رہے ہو سب کچھ ہے, لیکن وہی بات کہ غریب پستہ ہے, اور جس کے پاس اتھارٹی یا اس طرح کی چیزیں پاکستان میں, تو ڈیفینیٹلی ایک المیہ ہے. لیکن ہاؤ وی ہیو ٹو سالو دس نا, تو وہ انڈیویجول بیسس پہ ہو سکتا ہے, ہر انسان اپنی جگہ خود ایمانداری سے کرے, بیکاز ایوری ون از ریسپانسبل فار دیئر اون ایکشنز. ڈاکٹر مصباح, ایک بار پھر مجھے بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر کاشف صاحب, ایک بار مجھے پھر بریک کی طرف جانے کا بولا جا رہا ہے. جو بات کی ڈاکٹر مصباح نے کہ بہت ساری ایس او پیز تو ضرور بنی ہوئی ہوتی ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز تو ہوتے ہیں, لیکن لوکل کمپنیز کے اندر بہت ساری جگہ پہ صرف وہی ایس او پی ہوتی ہے جو باس کہتا ہے. لیکن باس کی بات کو جو مینیجر ہوتا ہے یا جو لیڈر جسے کہا جاتا ہے, لیڈر اور لوڈر میں بھی فرق ہوتا ہے کہ لیڈر کس طرح سے ٹیم کو لیڈ کرتا ہے, اور باس جو ہوتا ہے وہ باسی اسٹائل کے ساتھ کس طرح سے کام کرتا ہے, لیکن اس کو اپنے امپلائی یا سبارڈینیٹس کی مینٹل ہیلتھ کا اتنا زیادہ اس کو خیال نہیں ہوتا. اگر ان کی مینٹل ہیلتھ کا خیال ان کا باس یا لیڈر یا جو بھی ان کا جو آفس میں ان کا جو بھی سپیریئر ہے وہ اگر خیال نہیں کرے گا, تو یقیناً جو ریزلٹ آپ لینا چاہ رہے ہیں اس سے وہ نہیں مل پائے گا. جب تک ورک لائف بیلنس نہیں ہوگا کسی آرگنائزیشن میں, جب تک ورک لائف بیلنس کلچر ڈیولپ نہیں ہوگا, تب تک یقیناً اس آفس کی پروڈکٹیوٹی اس طرح سے نہیں ہوگی. جب آپ ایک بندے سے پروڈکٹیو ڈسکشن کریں گے, لیکن اس ڈسکشن کو اتنا لینتھی کر دیں گے کہ آپ 8-10 گھنٹے آپ میٹنگز اور اس طرح سے مینٹلی طور پر ٹارچر کریں گے, تو یقیناً اس کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر کافی زیادہ
इफेक्ट आएगा। तो इन चीजों को देखने के लिए हमें मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जब तक मेंटल हेल्थ बेहतर नहीं होगी, यकीनन कोई भी इंसान उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहूंगा। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात करने की कोशिश करें मेंटल हेल्थ, बेसिकली मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस, एंजाइटी आजकल एक कल्चर बन चुका है। हर बंदा, जिस बंदे से भी आप बात करोगे वो आपको परेशानी में ही नजर आएगा, परेशान होगा। किस वजह से? कोई भी चीज नहीं होगी, सारी चीजें अपनी जगह पे स्मूथ चल रही होंगी, उसके बावजूद भी परेशानी होगी। कभी लाइट ना आने की परेशानी, कभी पानी ना आने की परेशानी, कभी गैस की बंदिश, कभी रोड ब्लॉक, कभी सिग्नल नहीं आ रहे। इस तरह की चीजें जो है वो बंदे को मेंटली तौर पे काफी ज्यादा इरिटेट करती हैं। अगर एक बंदा डेली बेसिस पे एक ही रूट यूज कर रहा होता है तो उसको भी घबराहट रहती है कि यार मैं किसी के नजरों में ना आ जाऊं, मोबाइल ना छिन जाए, मेरी बाइक ना छिन जाए, पेट्रोल की प्राइसेस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ऐसी जो उसको स्ट्रेस में ले जाती हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? मेंटली तौर पे इंसान को कितना स्ट्रांग होना चाहिए, उसको किस तरह के मैयर्स खुद से लेने चाहिए। सारा मलबा हम गवर्नमेंट के ऊपर या अरबाब इख्तियार के ऊपर नहीं डाल सकते। हमें बहुत सारी चीजें खुद से भी देखनी होगी। हम क्यों ज्यादा जॉब्स की तरफ जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ क्यों नहीं जाते? हम अपना काम क्यों नहीं करना चाहते? हम रोते हैं इस बात पे कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है। तो अगर हम खुद इस तरह का कोई इनिशिएटिव लें तो फिर किस तरह से ले सकते हैं? मैं चलूंगा डॉक्टर काशिफ हयात साहब की तरफ, जो कि दुबई से हमारे साथ वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जिस तरह से आपने पहले रहनुमाई फरमाई है, बताइएगा कि इस वक्त जो हमारी यूथ है, अगर वो कॉर्पोरेट सेक्टर की भी हमने बात की कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बहुत सारी जगहों पे उनको स्ट्रेस का सामना रहता है, अगर अपना बिजनेस करने के लिए जाते हैं छोटे सरमाए के साथ, तो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज मौजूद नहीं है पाकिस्तान में कि एक बंदा खुद से कुछ काम करना चाहे, इनिशिएटिव लेना चाहे तो पाकिस्तान में बैठ के कर सके? हो दुनिया के लोग किस तरह से करते हैं छोटे छोटे कारोबार? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा। बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज आज के ज़माने में सारी दुनिया में मौजूद हैं। जब पूरी दुनिया जो है इस वक्त एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और हम लोग सारे कनेक्टेड हैं इंटरनेट के जरिए, और लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज हैं। ई कॉमर्स बहुत आगे चला गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे चली गई है। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और डेफिनेटली मैं कंप्लीटली ये भी नहीं कहूँगा कि अगर इंसान जो है वो कुछ करना चाहे उसकी अपनी भी विल होनी चाहिए कि वो क्या करना चाहता है और कहाँ जाना चाहता है। ठीक है, कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं और कुछ कंट्रोलेबल नहीं होते। तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स जो आपके हैं वो आपकी जात के डिसीजन जो आप जितने ले सकते हैं वो तो लेते रहें। ठीक है, आप सारी बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, टैक्सेस लगा दिए, ये क्या वो क्या, सारी चीजें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आप कर सकते हैं वो आप कर रहे हैं। पहले अपना सवाल अपने आप से ये करें। मैं यूथ से ये कहूंगा, या खाली हम सारा ब्लेम ही डालते रहेंगे? जब तक आप लोग विक्टिम माइंडसेट में रहेंगे तो उस वक्त तक तो कोई चीज होने वाली है ही नहीं। तो आपको विक्टिम माइंडसेट से भी बाहर आना पड़ेगा, आपको ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आना पड़ेगा। आपको ये देखना होगा कि मुझे ग्रो करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या सिचुएशन है, क्या हालात है। हालांकि सब कुछ खराब है उसके बावजूद भी कुछ लोग एक्सेल कर जाते हैं, तो आप उन कुछ लोगों में क्यों नहीं आना चाहते? आज के जमाने में आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आप नेट पे बैठे हैं और आप देखें दुनिया में लोग कौन कौन सी चीजों में अपने आप को लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये जो जनरेशन है, दिस जनरेशन Z की मैं बात कर रहा हूँ, दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ऑफ कोर्स ये द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। ये लोगों का क्या है कि ये ऑलरेडी अब टिपिकल जॉब स्टाइल के अंदर कॉर्पोरेट की जॉब्स के ऊपर ये दे डोंट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। अब उनका कोई अट्रैक्शन ही नहीं रहा इन जॉब्स के लिए। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, आपने खुद भी देखा होगा कि आजकल तो 13 साल 14 साल 15 साल की उम्र के बच्चे जो हैं वो कहीं से कहीं निकल गए, मिलियनियर बन गए, मिलियनियर इन डॉलर्स नॉट इन रुपीस। तो वो कैसे बन रहे हैं? कम से कम हमारे नाउ डॉक्टर साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं डॉक्टर मिसबा की तरफ चलता हूँ। डॉक्टर मिसबा, जिस तरह से बात कर रहे थे हम कि बहुत सारे एकेडमिया की तरफ तो हमारा काफी ज्यादा फोकस होता है, एकेडमिया को हम लोग बहुत ज्यादा प्रेफरेंस भी देते हैं। स्किल सेट, जिस तरह डॉक्टर काशिफ हयात साहब ने इशारा किया कि स्किल सेट के ऊपर 13 साल 14 साल 15 साल का बच्चा जो है ना, चूंकि आप एक टीचर भी हैं, उस्ताद हैं, स्किल सेट के ऊपर कितनी हमारी तवज्जो होनी चाहिए, स्किल सेट के ऊपर कितना हमारा काम होना चाहिए? एकेडमिया तो ठीक है, एक डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ स्किल सेट के ऊपर हमारे यहाँ काम करने की शायद ज्यादा जरूरत है।
جی آپ نے بالکل صحیح کہا. ڈگریز کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اچھی اور جو اچھے ادارے ہیں ہمارے وہ کوئی بھی کام جیسے اف آئی ایم ٹیچنگ اینی ٹاپک ٹو مائی اسٹوڈنٹ تو اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی کروا رہی ہوتی ہوں. فار ایگزامپل انفیکشس ڈیزیز میرے پاس تھا تو آئی ہیو اسٹوڈنٹس کو میں نے کیا وزٹ کریں انفیکشس انسٹیٹیوٹ کا جہاں پہ انفیکشس ڈیزیز کے پیشنٹس آپ کیس اسٹڈیز دیکھیں کہ بٹ ریئل میں پریکٹیکلی وہ جو آپ نے بکس میں پڑھا ہے وہ کس حد تک ہے اس طرح سے, تو دیٹ دے آر ویری کیپیبل. تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے ادارے ہیں موجود, اور اگر ہم گلوبلی بھی دیکھیں انٹرنیشنلی تو وہاں پر سب سے اچھی چیز وہاں کے اداروں کی یہ ہے کہ وہ انڈسٹریز کے ساتھ کولیبریٹ کر کے چل رہے ہیں. جیسے ہی بچہ وہاں سے گریجویٹ ہوتا ہے انڈسٹریز لے لیتی ہیں, تو انڈسٹریز اور اکیڈیمیا کی جو کولیبریشن ہے دیٹ از ویری ویری نیسسری, اور یہ پاکستان میں بھی اس کو گرو کرنا چاہیے. پاکستان میں تھوڑا سا ایز کمپیئر ٹو انٹرنیشنلی کم ہے کولیبریشن ود دا انڈسٹری اکیڈیمیا کی, لیکن یہ ہونی چاہیے. لیکن انڈسٹری کا فقدان ہے نا ہمارے یہاں. دیکھیں اب تو دنیا گلوبل ولیج ہے, آپ کے پوروں میں سما گئی ہے, بیونڈ دی بارڈرز آپ کام کر سکتے ہیں. آئی ٹی کی اگر آپ ایگزامپل لیتے ہیں, ابھی تو پرائم منسٹر صاحب کا بیان بھی آیا کہ آئی ٹی میں ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ $5 ارب کی ہماری جو ہے نا وہ ریونیو ہونا چاہیے اس کا اینولی. لیکن یہ تمام چیزیں ہوں گی کیسے جب تک ہماری یونیورسٹیز, کالجز, اسکولز اسکل سیٹ کے اوپر تو کام مجھے نہیں نظر آتا. وہی جو سلیبس ہمارا پرانا جو ہم نے بچپن میں پڑھا تھا, میرے بچے بھی شاید وہی پڑھ رہے ہیں. تو ہم اس کے اوپر بھی تو کچھ نہ کچھ ہمیں جو ہے نا وہ کچھ کرنا چاہیے. یس جی بالکل کرنا چاہیے, لیکن اس میں نا جو ہمارے بہتر سے بہتر قابل جو ہمارے اسکلفل امپلائیز یا جو لوگ یہاں کی قابلیت ہے, کیونکہ یہی سے تو نکلتی ہے. اگر ہم گلوبلی بھی ڈفرینٹ کنٹریز میں دیکھیں جو لوگ سرو کریں وہ پاکستان کے تو ہی ہیں, تبھی تو وہ اتنے قابل تھے, تبھی تو وہ کمپیٹ کر رہے ہیں ود آل دا گلوبل کنٹریز. تو یہیں سے نکل رہے ہیں, موجود ہے لیکن اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے. تو جو اچھی قابلیت وہ جو ٹرین نکل رہی ہوتی ہے وہ پھر پاکستان سے باہر ڈفرینٹ اداروں میں اپرچونیٹیز مل جاتی ہے. تو پاکستان پروڈیوس تو کر رہا ہے, ڈیولپ کر رہا ہے, لیکن وہ دوسرے کنٹریز میں پھر ہمارے اپنے کام میں نہیں آ رہی, ہمارے اپنے میں نہیں آ رہے اس طرح سے, لیکن وہ باقی کنٹریز میں موو آن کرتے جا رہے ہیں. پاکستان سے باہر جب ہم موو کریں گے نا تو ہمارے پاس ایک بینگ ہم سیکنڈ سٹیزن ہی رہیں گے, وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوگا کیونکہ اپنا ملک تو اپنا ہے, ہم بینگ پاکستانی ہم فرسٹ نیشنلٹی وہی ہے سیکنڈ, لیکن اور کیونکہ وہاں پہ بہت ساری فیسلٹیز یا دوسری کچھ اور بینیفٹ زیادہ تو وہاں موو کر جاتے ہیں. تو پاکستان کا سارا ٹیلنٹ آؤٹ سائڈ کافی حد تک. اچھا ڈاکٹر مصباح, میرے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر کاشف حیات صاحب آپ کی طرف چلوں گا. میری 65% سے زائد یوتھ اس ملک کی, کیا میسج جاتے ہوئے آپ کا ہوگا اس یوتھ کے لیے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح کا ویژن بنانا چاہیے, مشن کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا جو ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے اس میں دیکھتے ہوئے پوری دنیا کی یوتھ کیا کرتی ہے, دنیا کی مینجمنٹ کیا کرتی ہے, ہماری یوتھ کے لیے اہم پیغام آپ کا کیا ہوگا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اگر میں اپنی یوتھ کے اسپیشل اپنے پیغام کی بات کی تو میں یہی کہوں گا کہ جیسے بھی حالات ہوں لڑنا سیکھیں, جو بھی سچویشن ہو لڑنا سیکھیں. میں یہ جانتا ہوں کہ آپ لڑ بھی رہے ہیں اور آپ مشکلات سے گزر رہے ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں کہ ای کامرس میں آگے آئیں اور آپ بزنس کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر اچانک سے انٹرنیٹ غائب ہو جاتا ہے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایڈیٹنگ کا کام کریں جو آؤٹ سورس کیا ہوتا ہے لوگوں نے, اور آپ ان کو ویڈیو ایڈیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حساب سے کام کر رہے ہوں تو آپ کے پاس انٹرنیٹ ختم ہو جاتا ہے, آپ کے لیے بجلی چلی جاتی ہے. میں بالکل اندازہ کر سکتا ہوں حالات بہت ٹف ہے آپ سب کے لیے, لیکن اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک قانون ہے, اللہ تعالیٰ کی کوئی چھوٹی سی بھی محنت کو رائیگاں نہیں کرے گا. انیشیٹو لیں, کام کریں, اور جب ایک دفعہ آپ اسٹارٹ کر لیں تو رکیں مت, کیونکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں وہ رک جاتا ہے, چاہے وہ حالات کی وجہ سے, سچویشنز کی وجہ سے, لوگوں کی وجہ سے. آپ نے رکنا نہیں, آپ نے چلتے رہنا ہے, آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے. آپ کی یہ کنسسٹنسی ہی آپ کو پے بیک کرے گی ان دی اینڈ. اسٹارٹ سم تھنگ واٹ ایور یو کین, اپنے پیشن کے حساب سے. جو اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے, اپنے جو چیز پسند ہے آپ کو اس کو اسٹارٹ لیں اور بی کنسسٹنٹ, کنٹینیو ڈوئنگ اٹ اینڈ یو ول گیٹ دی ریزلٹ انشاءاللہ. انشاءاللہ. ڈاکٹر مصباح آپ کا میسج یوتھ کے لیے؟ یوتھ کے لیے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کنسسٹنسی از ویری نیسسری. اس کے علاوہ جو میرے مائنڈ میں آ رہا ہے خیر الناس من ینفع الناس نا, مینٹل ہیلتھ کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو مینٹل ہیلتھ میں دینا, وین وی گیو ٹو سم ون, جیسے ہماری آرگنائزیشن کے ہم ہیں وی آر سی او, تو اگر ہم دوسروں کے خیال کر رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں امپتھی والا ایلیمنٹ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی ایک پازیٹیو امیج آ رہا ہے. تو بینگ افیکٹو, وہ نیور گیو اپ والی سچویشن, کنسسٹنٹ, اور انسانوں کو نا اپنی طرف سے آپ کچھ کر کے جائیں دنیا میں نا. یو ہیو ٹو بی ویری گڈ فار دا ہیومینٹی. ویسے سورہ مائدہ کی بھی ہے کہ جس نے ایک انسانیت کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو میرا میسج یہ ہے کہ انسانوں کی قدر کریں سب سے. بہت شکریہ
डॉक्टर मिसबा अफजाल आपका, डॉक्टर काशिफ भैया साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद रहे दुबई से। नाज़रीन, आज हमने बात करने की कोशिश की उस यूथ की जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं कि 65% से ज्यादा यूथ, लेकिन उस यूथ को कारआमद बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऐसे सोर्सेज मौजूद हैं, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं जिससे हम अपनी इस यूथ को पॉजिटिव साइड पे यूज कर सकें। हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन होता है, हम मुल्क पाकिस्तान को कुछ देते नहीं, सिर्फ लेने की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि क्या फिर 1947 में हमारे आबाओ अजदाद के वो फैसले गलत थे जब हमने लाखों जानों की कुर्बानियां दी, उसके बाद इस खित्ते को हासिल किया और आज हम आजाद फजा में सांस ले रहे हैं। अगर हमने मुल्क पाकिस्तान से बाहर जाके दूसरे दियारे गैर में जाके उन लोगों की फिर से वही गुलामी करनी है तो फिर हमें ये खित्ता हासिल करने की क्या जरूरत थी। जिस दो कौमी नजरिए की बुनियाद के ऊपर हमने इस खित्ते को हासिल किया था, क्या आज जो मेरा भाई आज जो भी बाहर जाकर बसेगा, क्या उसके बच्चे आने वाली नस्लों में एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल के बाद क्या उनके सिर्फ नाम इस्लामिक या मुस्लिम रह जाएंगे? कोई अब्दुल्ला तो होगा, कोई अथर तो होगा, कोई यासीन तो होगा, लेकिन क्या उनमें इस्लाम बाकी रहेगा? तो ये हमें अपनी आने वाली नस्लों का भी बहुत ख्याल करना होगा। और यहाँ इस मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, हमें सिर्फ एक्सप्लोर करने की जरूरत है। जब तक हम दोष देते रहेंगे अरबाब इख्तियार को और देखते रहेंगे कि हमें मनोसलवा ही मिले, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम अपने हिस्से की शमा रोशन नहीं करेंगे, यकीनन हमें उस तरह का फ्रूट नहीं मिलेगा। तो हमें खुद से आगे बढ़ना होगा, हमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होगी, हमें लेके चलना होगा। हम एक प्लॉट तो बुक करा लेते हैं जिसकी 15-15 साल तक किस्तें पे करते रहते हैं, लेकिन एक महीने की किस्त से हमने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे मोहल्ले का अगर एक बेरोजगार जवान है तो मैं उसको एक चिप्स का या फ्राइज का एक ठिया लगा के दे दूं जिससे वो अपने बच्चों के लिए पैसे कमाएगा और मुझे भी उसमें से कुछ देता रहेगा। आज बड़ी माजरत के साथ सब लोग ये रोना रोते हैं, अगर आज किसी का मोबाइल छीन जाए जिस भी हालत में, वो सुबह नया मोबाइल शायद नए मॉडल का लेके दोबारा घूम रहा होगा। तो ये कहां से आ जाते हैं पैसे? ये सारी चीजें आप अपने लिए मैनेज जरूर करते हैं, लेकिन जब आप दूसरों का ख्याल करना शुरू करेंगे, जिस तरह से डॉक्टर मिसबा ने बात की, खैरियनफा मयनफा नास, जब तक हम दूसरों की भलाई की तरफ नहीं सोचेंगे तो हमारी भलाई नहीं होगी। हमें दूसरों का एहसास करना होगा, हमें अपने से नीचे वालों का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना होगा। जब तक हम उनका सहारा नहीं बनेंगे, यकीनन हमारे लिए भी कोई कदम नहीं बढ़ाएगा। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।